علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا فاطمۃ الزہراء. الصلاۃ والسلام علیک یا مولا علی مشکل کشا. الصلاۃ والسلام علیک یا امام حسن مجتبی. الصلاۃ والسلام علیک یا امام حسین شہیدان کربلا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدہ زینب کبریٰ. الصلاۃ والسلام علیک یا غازی عباس علمدار. الصلاۃ والسلام علیک یا شاہب زمانہ زمانہ مدت نما امام محمد مہدی علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا ازواج رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا آل رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا اصحاب رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری ماں خاتون جنت کی خادمائیں، میری بزرگ، میری بہنیں، میری بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لانگ ٹائم کے بعد ماشاء اللہ وی کمنگ بیک ٹو دا لائیو ناؤ. ویری لانگ ڈیز، لانگ. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ they give us the beautiful day of the Thursday in the morning, and mashallah afternoon is so beautiful کہ اللہ نے آپ کر مجھے ایک نئی زندگی کے ساتھ ایک نئی چانس دی ہے کہ اس میں ہم کچھ اچھا کریں، کچھ اللہ کی یاد کو، رسول کی یاد کو، آل رسول کی یاد سے، قرآن مجید، فرقان حمید کے عشق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کر مجھے زندگی عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی جو محبان اہل بیت، غلامان آل رسول جو خدمت کرتے ہیں، جو کربلا کی، جو اہل البیت کی، اللہ ان کی روزی میں، رزق میں، خوشی میں، نسل میں، اصل میں، ایمان میں برکتیں دے، اور روز حشر کے دن صفات امام حسین علیہ السلام نصیب کرے. اور میری دوست چھوٹی دنیا زہرا بہن کے بیٹے کی جو شادی ہے، اللہ اس کو آباد کرے، اللہ اس کے گھر بار کو آباد کرے، ان کے بچوں کو خوشیاں دے، اللہ ان کے قبر کو، درجات کو، برزخ کو نور سے بھر دے، اور حشر کے دین اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے. اللہم آمین. یہ جو مہینہ، یہ جو وقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، کہ یہ وقت جو ہے اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کی عزت کرنے کا حکم ہے. آپ اور میں دنیا میں آئے ہیں ایک مقصد کے لیے، ایک مشن کے لیے، کہ ہم اس دنیا سے کیا کرتے ہیں، اس وقت کو کہاں لگاتے ہیں. زندگی کو، ہماری ہر ایک سیکنڈ کو خدا گن رہا ہے، اور ہر سیکنڈ کے بارے میں، ہر پل کے بارے میں، ہر ہفتے، ہر دن، ہر مہینے، ہر سال کی روز حشر کے دن آپ کی اور میری پوچھ ہے. تو ہم نے کہاں گزارا یہ وقت؟ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے قرآن پڑھا تو اس کو سمجھا؟ کیا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے؟ تو کیا ہم اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلے؟ کیونکہ ہمارے آقا ہمارے ٹیچر ہیں، انبیاء ہمارے استاد ہیں. تو ہم نے اپنے نبی سے کیا سیکھا؟ ہم نے نبی خاتم الانبیاء کی اولاد، جو ہمارے رول ماڈل ہیں، جو ہماری ایک سورج ہے جو کبھی ڈوبے گا نہیں، اس سورج کے پیچھے ہم کیسی روشنی سے اس روشنی کو طلب کر کے، اس روشنی کو پا کر ہم نے اس روشنی کا استعمال کہاں پر لگایا. تو یہ ساری کچھ آپ کی اور میری زندگی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم لوگ صرف دنیا میں آئے، کھائے پیے، انجوائے کیا and that's it is finished. Not. It's a big responsibility the life. کہ ہمارے وقت، ہمارے پل کو ہم نے کہاں پہ گزارا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے دیا تاکہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اپنے دین کو سمجھیں، ہم نعمتوں کو سمجھیں. یہ جسم نعمت، یہ وقت نعمت، یہ سال نعمت، یہ عمر نعمت، یعنی ہر ایک چیز اللہ کی نعمت ہے.
اور اللہ قرآن مزید میں فرماتا ہے سورہ المائدہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے الیوم ابیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، کہ آج یہ نافرمانی والی چیزیں، آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کیا، دینکم فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے محبت ڈرو اور مجھ سے محبت سے ڈرو۔ یعنی کہ تم کس کی محبت میں بنا؟ تو آج ہم دنیا میں دیکھنے جائیں تو ہم اللہ کے نافرمان بندوں سے محبت کرتے ہیں، نافرمان بندوں کی پیروی کرتے ہیں، نافرمان بندوں کے پیچھے چلتے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، کیونکہ ہم سب کو موت آنی ہے، ہم سب پر موت واجب ہے، ہم سب کے پیچھے موت کھڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو جو مایوس ہے؟ وہ لوگ مایوس ہے، مایوسی کا مطلب they not happy. Whatever Allah give everything, they not happy because their heart is not clean. Their heart is not connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Their heart is not connected with the Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam. Their heart is not connected with the Quran Majid Furqan Hamid. Their heart had no connections with Ahl al-Bayt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us, why you going to the people who are not happy whatever I give? تو آج ہماری زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نے ہمیں بہت سی نعمتیں اس سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہماری جو سانسیں چل رہی ہے، یہ ہماری نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہمارا جسم جو سلامت ہے، جو ہم چل سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھیں کہ معذور ہے، ڈسیبل ہے، جو آنکھ نہیں ہے، کان سے سن نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں کتنی خوبصورت نعمتیں دی ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس پروردگار عالم کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں اس پروردگار کی مخلوق کا، اس کی ہر ایک چیز سے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو تم ان سے مت ڈرو، تم ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم ظالموں سے ڈر رہے، ہم لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے کہ مجھے وہ کیا کہہ دے گا، وہ کیا بولے گا، مگر ہم اللہ کہتا ہے تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ اور مکمل، اور یہ آیت کریمہ اتری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے کہ قرآن مزید مکمل ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ، یعنی کہ تم اس کے پیچھے چلو جس کے لیے میں نے دین مکمل کر دیا۔ اب دین کے ٹھیکیدار یہ مولوی، ملا، یہ لوگ جو جعلی پیر بنے بیٹھے وہ نہیں ہے۔ قرآن مزید کہہ رہا ہے کہ یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم اتممتم علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام تک پہنچایا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کو پسند کیا۔ یعنی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی خوبصورت نعمت ہے۔ مولا کائنات بی بی مخدومہ کوثر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ خدا کی خوبصورت نعمت ہے، اور اس نعمت کے ساتھ خدا نے اس دین کو مکمل کمپلیٹ کیا۔ اب جو اگر ان کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ان کی محبت کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہم نہیں ہیں، ان کی زندگی پہ عمل ہمارا نہیں ہے، تو ہم دین میں مکمل نہیں ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے، اور بطور دین کو پسند کیا۔ یہ دین تمہیں اللہ نے خوبصورتی سے پسند کر کے خاتم الانبیاء کی نعمت عطا فرمائی، قرآن جیسے خوبصورت سردار بک عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خوبصورت نعمت ہے، وہ مخدومہ کوثر کی ذات ہے، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔
امام حسن حسین علیہ السلام کی ذات اقدس مہدی علیہ السلام، اہل بیت رسول، یہ ہیں جو خدا کی خوبصورت دین کی پسندیدہ نعمت جو امت کو عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مُحَمَّسَاتِ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے اور اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے، تو تم کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تم یقیناً اللہ کے بخشنے والی نعمت اور رحمت پر یقین رکھو کہ تم اس سے اگر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا رب غفور و رحیم ہے، وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر بندے کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، سجدے میں جا کر تو استغفر اللہ رب من کل واتوب علیہ، کہ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ کریم رب کہتا ہے کہ تم اپنے رب کو کیا غفور نہیں مانا، تم نے اس کو رحیم نہیں پہچانا کہ میں کیسا غفور و رحیم ہوں، کہ تم آ جاؤ، اس جانب آ جاؤ، کہ تم کھانا کھلانے والے بن جاؤ، تم رحم کرنے والے بن جاؤ، تم دوسروں کے ساتھ ہمدرد بن جاؤ، ظالم کے ساتھ ظالم نہ بنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ دین ہے جو نبی رحمت للعالمین کے ذریعے تمہیں خدا نے رحمت کا طریقہ سکھایا ہے، کہ وہ جو تمہارا نبی جو کر رہا ہے ایسی رحم تم بھی استعمال کرو، ایسے رحم کے ذریعے سے تم بھی ایک اچھے بندے بن جاؤ۔ جو تمہیں نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ میں تمہیں دنیا میں بھی دوں گا اور تمہیں آخرت میں بھی دوں گا۔ آج ہم یہ مہینہ جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس میں اس بی بی کا مقام، یعنی کہ اللہ نے ان کو ہر چیز سے آزمایا۔ سیدہ زینب جو دختر فاطمۃ الزہرا ہے، وہ امام حسن حسین کی ہمسرا ہے، وہ خوبصورت دین کو پروٹیکٹ کرنے والی سیر خدا کی فخر سیر خدا سیدہ زینب کبریٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ ہے کہ قرآن کے سینے پہ اگر کسی کو بٹھایا خدا نے تو وہ سیدہ زینب ہے، کیونکہ قرآن کا سینہ کون سا ہے؟ خاتم الانبیاء کا سینہ ہے، وہ حقیقت میں قرآن ہے، وہ اس پہ خدا کے رسول نے اپنی اس نواسیے کو بٹھا کر دنیا کو بتایا، تعلیمات دی، ہمیں سمجھایا کہ مخدومائے کوثر کا مقام کیا ہے، اور یہ کون ہے کہ جس کے خدا خود اس آیت کریمہ میں ان کی بات کرتا ہے کہ یہ میری نعمتیں ہیں، اور اس نعمتوں کے پیچھے تم چلتے ہو تو ہی تم دین میں قبول ہو، تو ہی تم دین میں کمپلیٹ ہو۔ Now in these days we following so many scholars, so many maslakis, so many peoples, but Allah subhanahu wa ta'ala never ever mention about them that you are become a Hanfi, then I will accept you, you are a Hanbali, you are a Safi, you are Maliki, then I will accept you. Not Allah subhanahu wa ta'ala saying in this ayat of Kareema that Allah saying that deen is complete with the na'mat, and the na'mat is Sayyidatun Nisa'ul Alameen Fatimatu Zahra Salam Alayhi, مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امام حسن حسین علیہ السلام سیدہ زینب کبریٰ، that Allah subhanahu wa ta'ala saying this is my na'mat which I give you and you need to follow them and then you are complete. Without them you declare yourself I am this, I am that, it's not Allah accepting. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارے ایک خوبصورت سورج ہے، جو نبی نے فرمایا دنیا کا سورج ڈوب جاتا ہے، میرا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا، محشر تک چڑھا ہی رہے گا، بلندی پر ہے، کیونکہ اس کو خدا نے بلند کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کہ اس 4-5 سال کے اندر میں ان کی ماں نے ان کو خوبصورت دین دیا، اینڈ
اس ماں نے 5 سال کی بچی کو اسلام کو کیسے بچانا ہے، اسلام کو کیسے پہنچانا ہے، اسلام کی کیا خدمت ہے، اللہ کے کیا حکم ہے، وہ 5 سالہ بچی کو سیدہ زینب کو سیدہ خاتون جنت نے پورا دین دے دیا. And now look, today we are so many women, girls, some 25, 35, 45, 55, but still we not learn through of the Prophet's house. آج ہمارے بے حیائی ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، انسٹاگرام پر دیکھتے ہیں، عورتیں ناچنا گانا ننگے سر رہنا. اور یہ سیدہ زینب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چادر خدا کی خوبصورت نعمت ہے. سیدہ زینب نے اپنی چادر کی، اپنی حیا کی، خاتون جنت نے کہا بیٹی چادر ایک خوبصورت دولت ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ حجاب میں پورا چیپٹر اتار دیا کہ حجاب عورت کے لیے کیا مقام ہے، کیا مرتبہ دلاتا ہے. تھینک یو فرام گوا، ماشاء اللہ آپ سن رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. whenever which place you are from learning and listening to us, thank you so much. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو یہی بات ہے کہ ہم لوگ دین کو اہل البیت کے گھر سے نہیں لیا، ہم نے پراپر سمجھانی ہے. تو چلو میں آج آپ کو سہجادی رسول، مخدومائے کوثر کا پھول، مولا کائنات کی خوشبو، حسنین کریمین کی جان، وہ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر سلام، کہ وہ خاتون جنت کی بیٹی جو اپنا سارا زندگی کی کمائی لے کر مدینہ سے بھائی کے ساتھ شریک بنتی ہے دین کے لیے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عورت اسلام میں کیا کر سکتی ہے، عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے، عورت کو اللہ نے دین کے لیے کیا کیا حکم عطا فرمایا ہے. تو پہلے میں نے جو آپ کو سامنے آیت کریمہ سورہ المائدہ کی تلاوت کی کہ یہ گھر والے ہیں خدا کی نعمت ہے، اور انہی کے ساتھ خدا دین کو کمپلیٹ کرتا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہو اور آپ سارے کام انجام دے رہے ہو تو خدا کہتا ہے پھر بھی آپ دین کے کمپلیٹ مکمل دین پر نہیں ہو. اگر آپ نبی اور آل نبی کے ساتھ ہو، ان کے ہر ایک بات کے ساتھ ہو اور ان کی پیروی کر رہے ہو، تو اللہ اور اس کے فرشتے، اس کے رسولوں کی نظر میں آپ کمپلیٹلی دین پر ہو. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ماں خاتون جنت کی چہیتی لاڈلی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استاد، مولا کائنات باب المدینہ آپ کے استاد، امام حسن حسین جیسے امام جنت کے سردار آپ کے بھائی، آپ کے استاد، سیدۃ النساء العالمین سارے عالم کی سردار آپ کی استاد ہے. تو آپ سوچو کہ ان کے علم کا، ان کے ادب کا، ان کے اخلاق کا، ان کی حیا کا، ان کی عصمت کا مقام کیا ہوگا، ان کے رتبے کا مقام کیا ہوگا، کہ جن کی دہلیز پہ جبرائیل امین، میاکیل اسرافیل اسرائیل علیہ السلام بھی رک جائے اور فخر کرے یہ گھر ہے جو ہم نے پایا. وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو اپنی ساری کمائی، ساری دولت لے کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی جانب جا رہی. یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ صرف دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے مجاہدوں کو یا انبیاءوں کو، رسولوں کو اور صالحین و صادقین کو نہیں چنا، بلکہ اس قافلے کے اندر میں نے خوبصورت خواتین کو چنا ہے تاکہ تمہیں وہ جذبہ ملے، تمہیں وہ روشنی ملے، تمہیں وہ راستہ ملے. تو دین بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار امام حسین علیہ السلام کی صف میں خوبصورت ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، آپ کے ساتھ مکہ سے کربلا تک کا سفر امام حسین کے قدم با قدم ملا کے چلتی، سپورٹر
بیک بون، اور یہ اپنی 2 کمائی لے کے، یعنی کہ آپ کے صاحبزادے اونو محمد، آپ کے شوہر ایل ہے، آپ کے سگے تایا کے گھر، بڑے ابا کے گھر آپ کی شادی ہوئی ہے، جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، جو جورڈن میں عالیشان آپ کا مزار ہے. تو آپ اپنے اس شوہر کی اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ دین کی ہمسرا بنتی. اب آپ نے سب کچھ دیکھا، وہ منظر دیکھا کربلا کا، وہ آسوری کے دین کو دیکھا، پورا خاندان آپ کے سامنے جبا ہو گیا، آپ کے بھائی، بھتیجے، بانجے، آپ کے بیٹے. آج ہم لوگ قربانی کچھ نہیں دے سکتے، نہ ہم اپنے نفس کی قربانی، نہ ہم اپنی خوشی کی قربانی. پر یس، آئی ایم دا مومن، آئی ایم دا مسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نو، یو نیڈ ٹو گیو سیکریفائس. جو آپ کی عظیم چیزیں اس کو چھوڑو. اللہ کی اگر محبت چاہتے ہو، آخرت چاہتے ہو، اللہ میں روز حشر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں چاہتے ہو، تو پھر خدا کہتا ہے قربانی دو. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارا منظر دیکھا. قافلہ لوٹ گیا، اب آپ کو واپس چلنا پڑتا ہے کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے آپ کو لے کے جاتے ہیں شام، سیریا. There is the point کہ why she born in Medina, she went back to Medina, why she no settle in Medina. That nobody is giving you the details, nobody is discussed, nobody talk about what happened to the Prophet's family. کوئی نہیں بتاتا. کیوں؟ کہ ان کی مسلکوں سے یہ خود نہیں نکل رہے. تو آپ لکم دینکم پر کیسے چلو گے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے بغیر تمہارا دین کمپلیٹ نہیں ہے، اور آپ ایک دوسرے جو بنائے ہوئے لوگوں کے دین پہ چل رہے ہو. اور خدا کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ تم اس گھر سے، ان سے محبت کرتے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کے پیچھے چلتے ہو تو کمپلیٹ ہو، ورنہ تم کمپلیٹ نہیں ہو. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب واپس مدینہ جاتے ہیں، اور مدینے میں جا کر اس خاتون خاموش نہیں بیٹھی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے مدینے والوں سے ساری حقیقتیں بیان کی، صحابہ سے، تابعین سے، سارے مدینے کے محلوں سے، گلی گلی میں اپنے درس دینا شروع کیا کہ کیا ظلم کیا ہے یزید نے، کیا ظلم کیا بنی امیت نے. تو آپ نے جو بولنا شروع کیا، کتنے صحاباؤں نے یزید کی بیعت توڑ دی، یزید کے خلاف آواز اٹھائی. تو پھر جو یزید کے چاہنے والے جو مدینۃ المنورہ میں رہے، انہوں نے یزید کو لیٹر لکھا اور کہا کہ یہ تو کچھ کر، زینب کو مدینے سے باہر نکال، ورنہ یہاں پر تیرے لیے آنا مشکل، اور آپ کی خلافت خطرے میں ہے، آپ کی حکومت خطرے میں ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے کہ ایک عورت نواسی رسول جو دین کے لیے خدمت کر رہی ہے اور ظالم ڈر رہا ہے. تو یہاں پر اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ایسی عورت بن. جب تو خدا کہتا ہے نا ظالم سے نہ ڈر، اس آیت کریمہ میں خدا کہتا ہے لوگوں سے نہ ڈر، تو مجھ سے ڈر. جب تم مجھ سے ڈرے گی تو ظالم تجھ سے ڈرے گا. What a beautiful line in the Quran Majid. Now in these days we all scared from the neighbors, family, friends, in-law, what they say, Then Allah said, okay, now just watch and wait and watch کہ میں کیا کرتا ہوں. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے فرشتے لوگوں کے دل میں ڈال دو، اب اس کو ڈراتے رہے، کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ہمت نہیں ہاری، سب کچھ لٹا کے بھی، اور یزید نے سب کچھ پا کر بھی اب کیا ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ وہ پا کر، دنیا پا کر ڈر رہا ہے زینب کی آواز سے، زینب کے خطبوں سے، زینب کے کلام سے ڈر رہا ہے. اور سیدہ زینب نے سب کچھ رائے خدا میں لٹا کر بھی دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اور محبت خدا اور اس کے رسول کی ہے، محبت قرآن مجید کی ہے، محبت اپنے بابا مولا کائنات کی عدالت کی ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ زینب کی آواز کو مغرب اور مشرق میں پہنچا دیا، اور یزید ڈرنے لگا۔ سیدہ زینب کو کہا کہ آپ مدینے میں نہیں رہ سکتے، ہمارے سامنے آ کر رہو۔ سیدہ زینب نے کہا مجھے منظور ہے، میں یہاں پر بھی وہی کام کروں گی تو تیرے سامنے بھی وہی کروں گی، کیونکہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ میدان چھوڑ کے میں بھاگتی نہیں ہوں، اور نہ میں ڈرتی ہوں، میں صرف ڈرتی ہوں تو اس سے ڈرتی ہوں جو وہ رات کو رات کرتا ہے اور صبح کو صبح کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ساری قدرتیں اور کمال ہیں، وہ وحدہ اولا شریک ہے۔ ہم اس گھرانے والے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اس کے جو مصر کا مالک ہے۔ تو آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو انہوں نے مجبور کیا مدینہ چھوڑنے کے لیے، اور اس عورت نے اپنی آواز کو خاموش نہیں کیا۔ یہ خاتون نے کہا کہ میں علی بن کر ہر گلی میں دین اسلام دوں گی، ہر گلی میں حجاب کے تربیت دوں گی، ہر گلی ہر محلے میں ہر انسان کو قرآن پڑھ کے سناؤں گی۔ تو آج ہم جو اسلام میں جو دعوے کر رہے ہیں، ہم شریعت رسول پر، اس آیت کریمہ پر ہم نہیں ہیں، ہم لوگوں کے بنائے ہوئے دین پر ہیں، اور خدا کا دین ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ تو نعمت خدا ہے وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جہاں پہ خدا کی نعمتیں، حجتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمپلیٹ کی ہے، اور اس دین کمپلیٹ اہل البیت رسول سے بنا کر خدا نے کہا کہ یہ دین اب کمپلیٹ ہے، اب تمہارے لیے قرآن کمپلیٹ، اب تمہارے لیے اس رسول کا گھرانہ تمہارا رول ماڈل ہے، یہ تمہارے ٹیچر ہے، ان سے تمہیں اب مجھ تک پہنچنا، یہ ذریعہ ہے، یہ اب واحد تمہارا دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہے، وہ آل رسول ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اب آپ سوچو، بھائی بھتیجے بیٹے ہر ایک چیز کو اللہ کی راہ میں دے کر آئی، مگر خاموش نہیں بیٹھے، ظالم کے لیے آواز کو اسلام کے تک لوگوں کو پہنچایا۔ اور آج ہمیں اللہ نے سب فیسلٹی دی ہوئی ہے، گھر دیا ہوا ہے، ہمارے سر پہ کوئی تلوار چھری نہیں ہے، ہم اپنی ہر چیز کی ملکہ ہیں، مگر ہماری خدمت کہاں ہے؟ دین کا جذبہ کہاں ہے؟ حجاب کی محبت کہاں ہے؟ ہمیں دنیا نے غرق کیا ہوا ہے، آخرت کے مقابلے میں تو ہم بہت نقصان میں ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنے اللہ کو ناراضگی کا منہ موڑ لیا ہے۔ ہم اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کے بندے بننا ہے، اللہ کے رسول کے وفاداروں میں رہنا ہے، ہمیں ان نیک کاموں میں جانا ہے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ یہ جو دنیا پرست لوگ جو پوزیشن چاہتے ہیں، جو آج بھی یزید کے پیروکار بن کے بیٹھے ہیں، اہل بیت کا حق، امت کے غریب یتیم مسکین اسیر کا حق لوٹ رہے ہیں، ہم اس لٹیروں کی پیچھے چلے ہیں، اور ہمیں سیدہ زینب کیا درس دے رہی ہے۔ اگر اتنا ہی اسلام میں یہ جو کہہ رہے نا، عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت آواز نہیں نکال سکتی، عورت وہ نہیں کر سکتی، پابندی ہے، مگر بے شک ہے، تو پھر رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو قرآن کے سینے پہ بٹھا کر درس کیوں دیا کہ زینب تجھے علی بننا پڑے گا، زینب تجھے علی کے لہجے میں بات کرنی پڑے گی ظالم کے سامنے، زینب تجھے ستایا جائے گا تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، صبر کو اختیار کرنا، زینب تو سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی ہے، زینب تو حاجرہ کا فخر ہے، زینب تو سارہ کا فخر ہے، زینب تو مریم کا فخر ہے، زینب تو ختیجہ اور آمنہ کا فخر ہے۔ تو سرکار مدینہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ٹیچ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زینب میرے دین کی چادر تیرے پاس ہے، تجھے چادر دے کر میرے دین کو حیات دینی پڑے گی۔ اے زینب آنکھوں سے جو دیکھ اس کا چرچا گلی گلی محلے محلے پہنچانا پڑے گا۔
زینب تجھے دین کے لیے، شریعت کے لیے، سنت کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے تیرے بابا نے تلوار نکالی تھی اور تجھے زبان نکالنی پڑے گی۔ تو یہ کیوں میسج سرکار دے رہے ہیں ہمیں اپنی نواسی کے ذریعے کہ علی نے قرآن کے لیے تلوار اٹھائی اور علی کی بیٹی کو زبان تلوار جیسی ظالم کے سامنے اٹھانی پڑے گی۔ تو یہاں پر ایک کھلا میسج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو دین بچانے کے لیے، آج ہم دین کا کوئی محبت نہیں ہے، دین ہمیں دیکھ رہا ہے، دین ہمیں سن رہا ہے، دین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم دنیا کے ساتھ کھڑے، ہم فیشن کے ساتھ کھڑے، ہم بے حیائی کے ساتھ کھڑے، حجاب نہیں پہننا، برقع نہیں پہننا، جسم کو نہیں چھپانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کے خون ایک طرف رکھا جائے گا ایک ترازو کے اندر میں، اور ایک طرف حجاب کو رکھا جائے گا، یعنی کہ سکارف کو، یعنی کہ جسم کو لپیٹنے والی چادر کو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ چادر، وہ حجاب کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اتنی اللہ کے رسول یہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں، ہمیں ایک مقامات ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت یہ حجاب ہے، یہ کتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو اسی لیے تو قرآن کریم میں پورا سورہ الحجاب آیا ہے۔ مگر آج ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے اللہ، اپنے رسول، اپنے قرآن مجید اور ہم اہل بیت رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کہ کہاں پر بولنا ہے، کہاں پہ خاموش رہنا ہے، کہاں پہ دین لینا ہے، کہاں سے دین پہ عمل کرنا ہے، یہ پیغام ہے قرآن مجید کا کہ دین تمہیں کوئی نہیں سکھائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سکھائے گا۔ یہ ہیں دین بچانے والے، یہ ہیں قرآن کے ساتھی جو قرآن کے ساتھ چلنے والے، یہ ہیں جو قرآن کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ ان کے سامنے یہ ہر چیز بنی، یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید ہے جو آپ کو سمجھائیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو مجبور کیا گیا کہ آپ مدینہ چھوڑو، یعنی کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، نبی کی اولاد کو یہ نہ سمجھنا صرف آج ہی ایسا ہے، یہ آپ سمجھو کہ یہ پیروکار کس کے ہیں، یہ فالو کس کو کرتے ہیں۔ یزید کے پیروکار اہل بیت رسول پر ہمیشہ ظلم کرتے آئے، اور اہل بیت نے ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، سر نہیں جھکائے۔ اہل بیت رسول نے ظالموں کو بے نقاب کیا ہے، ظالموں کے سامنے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں سرنڈر کیا، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا، حق پہنچایا، ہمیں سمجھایا۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، چلو مدینہ، نہیں تو اللہ کا حکم ہے، تیرا حکم نہیں مانتے اے یزید، مگر آتی ہوں دمشق۔ اور دمشق میں اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالا، اللہ کا ڈر ڈالا، حشر کے میدان کا آپ نے پیغام سنایا۔ آپ نے دنیا میں خواتین دین اسلام کو، آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف عورتیں سننے آتی تھی، پردہ لگایا جاتا تھا اور اس کے پیچھے سامی لوگ جن کے دل سخت کر دیے تھے یزید نے، جو گناہوں میں مبتلا تھے، جو شراب اور زنا کے عادی تھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آواز سے، سیدہ زینب علیہ السلام کی خوبصورت دولت سے سلام اللہ علیہ پر درود ہو کہ آپ نے کتنے انسانوں کے دلوں کو منور کر دیا، گناہوں سے توبہ کی طرف لے آئے۔ اور سیدہ زینب نے اپنے کام کو دشمن کے سامنے بھی، اس کام جو خدا نے دیا ہے، وہ ڈیوٹی جو خدا نے دی ہے، وہ آپ نے چھوڑی نہیں۔ تو آج ہمارے سامنے، ہمارے سر پر کوئی دشمن نہیں کھڑا ہے، پھر بھی ہم کیوں دین کے سپورٹر نہیں ہیں، کیوں ہم دین کے فرما بردار نہیں، کیوں ہم شریعت کے فرما بردار نہیں،
کیوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے فرما بردار، کیوں ہم مخدومہ کوثر کی حجاب کی پیروی نہیں کرتے، کیوں ہم ایک مخلوق خدا سے پیار نہیں کرتے؟ سیدہ زینب نے کہا کہ کوئی بھی جات کا ہو وہ بندہ ہے خدا کا۔ سیدہ زینب کی آپ کی ایک خوبصورت ادا یہ ہے کہ آپ کرسچین سے بھی پیار کرتی تھی، آپ یہودی سے بھی پیار کرتی تھی، آپ ہندو سے بھی محبت کرتی تھی، آپ ہر مذہب کے لوگ سے، ہر جات اور پات سے۔ کیوں؟ کہ آپ رحمت للعالمین کی نواسی ہیں، آپ رحمت للعالمین کا فخر ہو، آپ مولا کائنات سر خدا کی وہ خوبصورت دولت ہو، وہ آپ مخدومہ کوثر کا آپ خوبصورت مصر کا فخر ہو، آپ حسنین کریمین کی ہمسرا ہو، آپ قرآن کی خوبصورت سورہ کوثر کی ملکہ ہو، آپ سورہ قدر کا نور ہو۔ تو آپ نے ہمیں یہ تربیت دی، آپ کو عیسائی بھی آتے، آپ ان کی بھی عزت محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ان خواتین سے، ان سے بھی حسن اخلاق سے محبت سے پیش آتے۔ یہ ہمارا دین ہے کہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ دے، یہ ہمارا دین ہے۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے سامیوں نے سوال کیا کہ یہ کالے لوگ ہیں جو حبشی غلام ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، آپ ان کو کیوں اتنی عزت دیتے ہو، آپ ان کو اپنی مجلس میں کیوں بٹھاتے ہو؟ یہ لوگ تو سرونٹ ہے، ان کو باہر بیٹھنا چاہیے ان کو۔ سیدہ زینب نے بولا میں اس رسول کی نواسی ہوں کہ جس کی صف میں نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی عرب ہے اور نہ کوئی عجم ہے، نہ کوئی فقیر ہے اور نہ کوئی بادشاہ ہے، یہ صف کے ایک ہی موتی ہے جو کھڑے رہیں گے۔ تو آپ وہ تسبیح کے دانوں کی طرح آپ نے لوگوں کو، اور نہ دھمکی سے، نہ ظلم سے، نہ زور سے، نہ زبر سے اسلام دیا، بلکہ آپ نے ان کو محبت پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے سے اسلام دیا۔ اور ان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی باقی زندگی یزید کے دربار کے سامنے نکالی، مگر ڈر اور خوف خدا کا رکھا، یزید کا نہیں۔ اور آج ہم لوگ، ہمارے دلوں میں یزید راج کرتا ہے۔ یہ ڈر کیا ہے؟ یزید ہے۔ یہ خوف کیا ہے؟ یزید ہے۔ کیونکہ خوف اور ڈر صرف اور صرف خدا کا رکھو، انسان کا نہیں۔ اب انسان کو پوری زندگی دے دو گے، پھر بھی وہ جو آپ کو تکلیف تو پہنچا کے رہے گا، کیونکہ اس کی فطرت ہے۔ مگر یہی زندگی اگر اللہ کے لیے نکال کے دو گے کہ میں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے فلاں بندے کی خدمت کرتی ہوں، تو میرا رب کہتا ہے تیرا اجر بڑا ہے۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کسی کو گلاس اور پانی پلاتے، اللہ کی رضا کی خاطر لنگر کھلاتے، اللہ کی رضا کی خاطر ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلم، نو مسلم، بلیور، نوٹ بلیور، کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر کہ اللہ تیرا بندہ ہے، تو اس کا اجر بے حساب ہے۔ تو جو اللہ کا ڈر رکھ کے بات کرتا ہے، خدا اس کو مرنے نہیں دیتا، خدا وحدہ لا شریک اس کو مٹنے نہیں دیتا۔ آج سیدہ زینب 1500 سال کی ہم صدی میں پہنچ گئے، زندہ ہے، اس کا قبر زندہ، اس کا مزار زندہ، اور دلوں میں وہ راز کرتی ہے ملکہ کہ جہاں کربلا کا ذکر ہوگا، جہاں امام حسین کا ذکر ہوگا، اللہ نے سیدہ زینب کو شریک بنا دیا کہ عورتوں تم دیکھو، سیدہ سکینہ جو 5 سالہ بچی حسین کی، اللہ نے اس کے مقام کو بھی معمولی نہیں رکھا، بلکہ اس کا بھی مقام اور مرتبہ بیان کر دیا کہ یہ جو ہیں ان کے گھر کے 5 سالے بچے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، حجاب سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں۔ یہ گھرانہ ہے جو ہمیں ایک خوبصورت زندگی دیتا ہے، خوبصورت آزمائش میں بھی خوشی اور مسکراہٹ کی سبب بنتا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم دعویٰ کرو کہ میں دین میں ہوں، تو کیا تم، یہ آیت کریمہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ تم دین کمپلیٹ کر چکے ہو؟ کیا تمہارے پاس زینب کی زندگی ہے؟ تمہارے پاس سیدہ سکینہ کی زندگی ہے؟ تمہارے پاس سیدہ رباب اور سیربانو کی زندگی ہے؟ کیا تمہارے پاس سیدہ ام فروا کی زندگی ہے؟ کیا تمہارے پاس ام البنین کی زندگی ہے؟ تمہارے پاس کیا فضا کی زندگی ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ہم جب تک اس گھر کے نہیں پیروکار بنیں گے، اس گھر سے محبت نہیں کریں گے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین کے کمپلیٹ پیروکار ہیں۔
دین اس گھر نے ہمیں سمجھانا ہے، دین ہم ایکسپلینیشن اس گھر سے ہوگا، اور دین بھی کہتا ہے میں ان کا ہوں اور تم ان کے بنو گے تو میں تمہارا ہوں، تو تمہیں ساتھ دوں گا، میں سر میں تمہاری گواہی دوں گا، میں سر میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مگر ہماری زندگی ہم نے لوگوں کو دی ہوئی ہے، جو لوگوں نے بنائی، جو لوگوں نے آپ کو دی ہوئی زندگی ہے، وہ جو لوگوں نے جن کو بڑا بنایا آپ نے ان کو فالو کیا ہے۔ بلکہ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ خاتم الانبیاء کو، ان کی اولاد کو، ان کے گھر کو، ان کی شریعت اور ان کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل انجام دینا ہے، تب جا کے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرا دین کمپلیٹ ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بچپن سے ہی چادر سے محبت، بچپن سے لوگوں کی خدمت سے محبت۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ ہے کہ جبرائیل امین بھی ان کا جھولا جھلاتے تو فخر کرتے تھے ان کی عظمت پر، ان کی بات پر، کہ یہ ایسی خاتون ہے کہ جس کی زندگی بے مثال ہے، یہ خاتون کہ جس کے آواز سے یزید کی نیند حرام ہو گئی، جس کے لہجے میں لوگوں کو لگا کہ مولا کائنات سامنے آ چکے۔ جب آپ نے خطبہ دیا یزید کے اندر تو آپ سوچو کہ کتنا خوبصورت یہ مقام ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا، کہ آپ زوجہ بھی ہیں، آپ ماں بھی ہیں، آپ بہن بھی ہیں، آپ بیٹی بھی ہیں، اور آپ نواسی رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ مگر کردار زینبیہ میں ہر کردار سے عورت کو روشنی مل رہی ہے، کیونکہ یہ فخر مصطفیٰ کا سورج ہے، یہ خوبصورت مولا کائنات کی خوشبو ہے، یہ خوبصورت سورہ قدر کا نور ہے، یہ خوبصورت ملکہ کوثر کی بیٹی ہے۔ یہ جو ہے سیدہ زینب کی زندگی آپ کو اور مجھے درس دے رہی ہے۔ آج آپ اور میں کیا قربانی دے رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے، نبی کی سنت کے لیے، قرآن مجید کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے دین سے وہ محبت کرنی چاہیے، ایسی محبت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی خوشامدی میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ لوگ کو راضی کرنے کے لیے ہم بے حیائی کرتی، حجاب سے کوئی محبت نہیں، حجاب سے پیار نہیں، ناچ گانا، حجاب کو ایک ہم نے فیشن بنا لیا۔ اور یہ سیدہ زینب ہے، یہ سیدہ زینب ہے کہ جس نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ یہ سیدہ زینب ہے۔ قربانی کا جذبہ کیسا کہ آپ کے خوبصورت جو بیٹے تھے اون و محمد، زندگی کی پوری کمائی تھی، ایک سیکنڈ نہیں سوچا کہ میرے بڑھاپے میں کیا ہوگا، میرا زندگی کیسے گزرے گی، میں کیا۔ آج ہم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں، 100 بار کاؤنٹ کرتے ہیں، 100 بار تھنک کرتے ہیں، بچوں کو پہلے رکھتے ہیں، گھر کو پہلے رکھتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کی امانتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کو واپس دینے میں سیکنڈ نہیں لگاتے۔ اس لیے ہم سٹینجی ہیں اور کنجوس ہیں۔ اور سیدہ زینب سخی نانا کی نواسی ہے کہ جس نے پوری زندگی کا نہیں سوچا، کل صبح کیا ہوگا نہیں سوچا، شام میں کیا ہوگا نہیں سوچا، سب سے خوبصورت دولت تھی اللہ کی راہ میں دے دی۔ اور کیا آپ نے سجدے میں کہا جب امام حسین آپ کے فرزند کے پاس آپ کو لے کے جاتے ہیں، تو اس جگہ پر سیدہ زینب نے شکر کا سجدہ کیا اور کہا یا اللہ یہ ہر چیز تیری امانت ہے، ہر چیز تیری نعمت ہے، تیری بارگاہ میں لوٹا دیا، جو تیرا تھا وہ تجھے دے دیا، میں غم نہیں کرتی، آج کا مالک بھی تو ہے، کل کا مالک بھی تو ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے، یہ جو ٹیچنگ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اپنی امت سے کہو کہ اس گھر سے پیار کرے، اس گھر کے پیروکار بنے، جذبہ لے کے آؤ دین پہ قربان ہونے کا، دین سے محبت کرنے کا، قرآن کے ساتھ چلنے کا، اہل البیت کے دامن کو پکڑ کے اللہ کو پانے کا۔ یہ گھر ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دیتا ہے، سخی بنا دیتا ہے،
कामयाब दुनिया से बन जाता है बंदा। ये सईदा ज़ैनब है। अब ये औरत नहीं है। ये जो कहते हैं ना औरत ये नहीं कर सकती, औरत नहीं कर सकती, तो सईदा ज़ैनब कौन है? इनसे पूछो। तो फिर इनके टीचर और आपके टीचर में तो फर्क है ना। आपका टीचर कहीं और से सीख के आया है। सईदा ज़ैनब का टीचर तो वो है जो सारे अंबियाओं का इमाम है, जो खातिमुल अंबिया है, जो आपके नाना हुजूर पैगंबर रसूल फख्र खुदा है। आप उसकी स्टूडेंट हैं और आपके नाना आपको तरबियत दे रहे हैं कि बेटी ये करना है, क्योंकि तेरे हर अमाल पर, तेरी हर अदा पर, तेरे हर गुफ्तगू पर, तेरे हर लहजे पर, तेरी हर बात पर मेरी उम्मत का कारोमदार है। ये घर है कि हर किरदार से हमें दीन समझना है, हर किरदार हमें अल्लाह से मिलाता है। ये घर है, ये अली रसूल का घर है, कुरान के फख्र का घर है, कुरान की आयतों के नज़ूल का घर, कुरान के नूर के उतरने का घर है। ये घराना हम खुशकिस्मत लोगों के हाथों में, हमें उनकी दामन, उनकी चादर मिली हुई। तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह मदीना छोड़ा। अब यहां पर यह भी सोचो कि जब भी तुम हक की बात करोगे तो लोग तुम्हें छुड़वाएंगे, मगर ज़ैनब ने क्या बोला कि डरना नहीं, जालिम के सामने कभी भी घुटने न टेकना, बल्कि सर सजदे में रख के कहना परवरदिगार तू मेरी मदद करना, मैं तेरे लिए जीऊंगी, तेरे लिए मरूंगी, तेरी मखलूक से प्यार करूंगी, तेरे हक को पहुंचाऊंगी और तेरे रसूल और उसकी किताब के साथ चलूंगी। तो खुदा फिर क्या करता है? खुदा जालिम के सामने ये आपको बिठाता है और जालिम के सामने इज्जत देकर दुनिया को बताता है कि बताओ, जो शोहरत रखता था, जो दौलत रखता था, जो जमीन रखता था, जो हुकूमत रखता था, वो हार गया। और आवाज किसकी बुलंद हुई? कलाम किसका बुलंद हुआ? हक किसका बुलंद हुआ? अलम किसका बुलंद हुआ? तो आज यजीद के ही दरबार के सामने मलिका बन के बैठी है वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। तो ये इस्लाम है। ये नहीं कि आप दब जाओ, ये नहीं कि तुम डर जाओ, ये नहीं कि तुम बस घुटने टेक लो, बल्कि तुम देखो कि तुम्हारा किरदार ज़ैनबिया है, तो फिर फतेह तुम्हें खुदा जरूर देगा, क्योंकि मेरे रब का वादा है। अल्लाह सुभान व तआला कहता है तू मेरे दीन पर आ जा, मैं तुझे तेरी मोहब्बतें लौटाऊंगा। तू मेरी रसूल की बात पे अमल करने वाली बन जा, मैं तुझे वादा करता हूं कि हर दिल में तेरी मोहब्बत डालूंगा। तो अल्लाह के बनो। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा जो कुछ भी अल्लाह का है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत, ये सांसें अल्लाह की अमानत, ये औलाद, ये माल, ये घर, हर एक चीज अल्लाह की है, हमारा कुछ भी नहीं है। मगर हम जब अल्लाह के बन जाएंगे ये सारी चीजें हमारी बनेंगी। मगर हम ही चीजों के बन जाएंगे तो ना हम दुनिया के बनेंगे और ना हम आखिरत में अच्छे बनेंगे। तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी एक बहुत पुरकठिन रास्ता था, सफर बहुत तवील था, मगर आपने हमें हिम्मत का, हमें अकीदे का, हमें तकवा का, हमें कुरान का, हमें हया का रास्ता बताकर बताया कि डरो तो खुदा से डरो जो हर हाल में तुम्हें देख रहा है। झुको तो बारगाह खुदा में झुको, लोगों के आगे न झुको, घबराओ नहीं। और चादर खुदा की खूबसूरत नेमत है, वो तुम पे फर्ज की गई है, उस चादर से प्यार करो तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तो आज हमें चाहिए कि हम अगर माँ है, अगर बेटी है, बीवी है, बहन है, तो हर लहजे से देखे तो सैयदा ज़ैनब को अल्लाह ने और उसके रसूल ने करबला के काफले में हमारे लिए एक खूबसूरत डायमंड बना कर रखा, खूबसूरत सूरज बना के रखा, ताकि हम अपनी जिंदगी में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नक्श कदम पे चल के तो हम अल्लाह के सुभान व तआला की नेमतों को हासिल करने वाली बन जाएं।
سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شاگردی میں جو عورتیں آئی ولیاں بن گئی، اور آپ کی ٹیچنگ صرف اور صرف یہ نہیں تھی، آپ نے سائنس بھی سکھایا، میڈیکیشن کا سکھایا، آپ نے عورتوں کو دائی کا کام سکھایا، آپ نے عورتوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا، آپ نے عورتوں کے غم اور آپ نے عورتوں کے آنسو کو پہنچ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دینا سکھایا کہ عورت تجھے تو اللہ نے کتنی نعمت سے پیدا کیا ہے، تیرے اندر میں وہ صفتیں ڈالی گئی ہے کہ تو جو فیلڈ میں کھڑی ہو وہاں تجھے کامیابی ہے۔ حجاب سرت ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہتے حجاب سے تو پیار کر لے، ہزار راستے خدا تیرا کھول دے گا۔ حجاب 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 یعنی کہ چادر سے محبت کر، چادر سے پیار کر، حیا سے پیار کر، خدا تیرے لیے دیکھ دنیا میں کتنی دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ کیسی ماں ہے کہ جس کے بچوں کی ایک ہی قبر ہے، ٹکڑوں میں دیا تھا یزیدیوں نے، مگر پھر بھی وہ ماں کے جذبے کو سلام، اس ماں کی خوبصورت سخاوت کو سلام کہ یہ نواسی رسول نے ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا کہ اس کے سامنے سب کچھ لوٹا گیا، جلایا گیا، یہ قافلے کی رہنما بنی، دین اسلام کی علمدار بنی، یہ علی کی بیٹی بنی، رسول کی شریعت کو بچانے والی بنی، قرآن کریم کے غلاف بن کر چلی، قرآن کو بتانے والی بنی، گلی گلی محلے محلے شہر شہر قرآن کی مظلومیت کا ذکر کیا، قرآن کی شان بیان کی، قرآن کی عظمت بیان کی۔ تو آپ سوچو، یہ ہماری ٹیچر نہیں ہے، یہ عورت نہیں ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں اور کہاں چل رہے ہیں۔ عورت کو اجازت ہے ٹیچر بنے حجاب کے ساتھ، ڈینٹسٹ بنے، فارماسسٹ بنے، لوئر بنے، سولیسیٹر بنے، بالسٹر بنے، پائلٹ بنے، حجاب کے ساتھ۔ عورت کو اسلام نے خوبصورت زندگی دی ہے۔ اسلام ایسا ہی دین نہیں ہے جو آپ کو صرف یہ لوگ سنا رہے ہیں۔ اسلام نے اور یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نے ہمارے ذہن کو کھول دیا اور ہمیں بتایا کہ دین لینا ہے تو کمپلیٹ دین والوں سے دین لینا ہے، اور کمپلیٹ دین ہوتا ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت پر، کہ ہم نے دین کو کمپلیٹ کیا، قرآن کو کمپلیٹ کیا۔ اب اس گھر سے تمہیں دین لینا ہے، اس گھر کے پیروکار کے پیچھے چل کے تمہیں دین لینا ہے۔ ان سے دین لوگے تو خدا کہتا ہے کہ تم کمپلیٹ دین میں کامل ہو، کامیاب ہو، مکمل ہو۔ مگر اگر تم نے اس گھر سے دین نہ لیا، اس گھر کے افراد کو نہ سمجھا، ان نور والوں کے پیچھے نہ چلے، اور تم دعوے کرتے رہو کہ میں کمپلیٹ ہوں، میں کمپلیٹ ہوں، کمپلیٹ ہوں، مگر اللہ اور فرشتے کوئی نظر میں کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ ہے سیدہ زینب کہ جن کی زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ کربلا ہوئی تو 5 سال میں چلے گئے، نہیں، کربلا کے بعد بھی آپ دنیا میں 22 ایئرز اپنے زندگی میں خدمت کی۔ آپ کو 5 سال کربلا کے بعد مدینۃ المنورہ میں رہنے دیا اور آپ کو واپس شام میں بلایا گیا۔ آپ گھر بار چھوڑ کر شام میں شفٹ ہوتی ہے اور آپ نے بولا جاؤں گی، یعنی کہ جو دین کو پہنچاتا ہے، جو حق بولتا ہے، ہمیشہ آپ یاد رکھنا اس پہ ظلم کیا جائے گا، اس پہ پابندیاں لگیں گی، اس کو تکلیفیں دی جائے گی، مگر اللہ کے مجاہد، اللہ کے جو نور ہوتے ہیں وہ کبھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ بھی ان کو اسی جگہ پہ لے جاتا ہے، ان کے سامنے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اب روک لے اگر طاقت ہے تو یہ جو خدا والے بن جاتے ہیں تو خدائی بھی ان کی خوبصورت مقام عطا فرماتے۔ آج ہم لوگ دنیا سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ان لوز کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ماں باپ کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے۔ Why we worried about the people? Why have no worried about inside in a heart about Allah subhanahu wa ta'ala?
we need to, when we go to the grave, is the family, friends, in-laws, relatives, they all come with us? No. They come back home. Okay, 1 day sad, 2 days sad, 3 days sad. Afterwards, their life will carry on and they will forget. But who will come inside of the grave? Our amal. What amal? If our Allah subhanahu wa ta'ala is happy with us, what we listen to Allah, we live life like what Allah subhanahu wa ta'ala said. We follow the path of the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. We follow the path of the Khadija al-Kubra's way. Sayyidah Fatima Zahra, Sayyidah Zainab al-Kubra, Sayyidah Sakina, Sayyidah Sugra. We follow them? No. Then how we say that we are peaceful inside of the grave? How? We need to talk to Allah. Guide us. Take us to the right path. And the right path is the Quran. Is giving us really beautiful way. The Surah Maida's ayat is the right path. Is Sarat is the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जो नबी पाक का जो घर है ना, ये हमारा गाइड है। नबी पाक के जो घराने वाले हैं ना, ये सरात अल मुस्तकीम की नेमत वाले, ये अल्लाह की खास नेमत है, क्योंकि इनको कुरान ने कहा और नमाज में पढ़ा गया। यहां से आप अंदाजा लगाओ कि नमाज में इनको रखा गया है, और नमाज कंप्लीट नहीं है इनके बगैर, तो आपका दीन कैसे कंप्लीट हो जाएगा इनकी नक्शे कदम के पीछे चलने के बगैर? इनके बगैर हम कैसे मुकम्मल हैं, कैसे कामयाब है? हम नहीं हैं। अगर कामयाब होना है तो खातून जन्नत को, सैयदा ज़ैनब कुबरा के, सैयदा खदीजा कुबरा के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आज लाख लाख कहे, आपके माँ बाप कहे, भाई बहन कहे, रिश्तेदार कहे, पड़ोसी कहे, उससे मत डरो, अल्लाह से डरो और इनके पीछे चलो। और ये जो कहते हैं वो करो, लोग कहते हैं वो न करो, वो नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर ये जो कहते हैं तो इनकी बात कुरान की बात है, ये कुरान की आयतें हैं, कुरान के ये खूबसूरत साथी है, ये कुरान के सपोर्टर है। तो कुरान इनसे साथ में है और ये कुरान के साथ ही है। तो हमें चलना है तो किताबुल्लाह इतरती अहले बैत के साथ। अगर आज हमारी जिंदगी देखें तो हमारी औरतों को पता ही नहीं है उनके हकूक के बारे में, कि आप माँ बाप के घर हो तो माँ बाप खिलाते पिलाते हैं तो ये उनका एहसान नहीं है, बल्कि ये बेटियों का एहसान है कि उन माँ बाप को अल्लाह ने नेमत अता फरमाई। अगर हम बीवी हैं तो ये मैं सोहर का एहसान नहीं है, बल्कि उस बीवी का शुक्र बजा लाए कि उसकी वजह से उसको नेमतें मिल रही है। अगर हम माँ हैं तो ये नहीं कि बेटे और बेटियों को चाहिए कि हम उनकी वजह से फेमस है, नहीं, बल्कि माँ की वजह से औलाद को सक्सेस और कामयाबी। अगर हम बहन हैं और भाई रखते हैं, प्यार करते हैं, तो ये भाइयों का बड़प्पन नहीं है, बल्कि भाइयों को रिज्क दिया जाता है बहनों के जरिए से। तो हर फील्ड में औरत को खुदा ने नेमत दी, और ये नेमतें कहां से मिली? खातून जन्नत की दहलीज से, क्योंकि खातून जन्नत वो अजीम माँ है जिसके कदमों तले हुसैन की जन्नत है। ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा इमाम हुसैन आले मकाम की जन्नत है। तो ये अब सोचो कि आज हम लोग हैं, हम लोगों से डर जाते, उससे डर गए, इससे डर गए, हम अल्लाह से नहीं डरते कि अल्लाह सुभान व तआला है। और सईदा ज़ैनब सलाम अलैहा को 5 years रोका गया मदीने पाक में हक बात करने से। अगर आपने नहीं डरे, आपने हक को बुलंद किया, आपने कुरान से बात की, आपने जो जो आंखों से देखा वो सबको सुनाया, लोगों के दिल कांप उठे, लोग दूर दराज से नवासी रसूल का दर्स सुनने आती। यहूदी मदीना के, ईसाई मदीना के रोने लगे और इस घर से फैज पाया, इस घर से नेमतें मिली हैं। तो मेरी बहनों,
میری بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سیدہ زینب کبریٰ کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے۔ ابھی یہ میرا انسٹاگرام واپس بند ہو جائے گا اور میں واپس آن کرتی ہوں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اور میری زندگیوں میں خوشیاں دے اور برکتیں دے اور رحمتیں دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی محفل کو میں آنے کی، سننے کی، اس پہ عمل کی اللہ آپ کو اور مجھے دولت دے، اور اللہ ہمیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کی کنیزوں میں خدا آپ کو اور مجھے، میری اور آپ کی نسلوں کو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے دین کی خدمت، قرآن کی خدمت، اہل بیت کی خدمت، حق کی خدمت، شریعت اور سنت کی خدمت کا پیروکار بنائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے حجاب کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں بار بار ایسے گھر بیٹھ کے الحمدللہ دین کا درس، دین کی باتیں، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے عمل کی خدا دولت عطا فرمائے۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ آنا، بیٹھنا، سننا قبول کرے، اور آپ کی دلی تمناؤں کو پورا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے آپ کو اور مجھے دماسک کی زیارت نصیب کرے، روضہ زینب، قبر زینب کی زیارت نصیب کرے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے اللہ آپ کر مجھے دین کی، اسلام کی محبت دے، اور ہمیں کوئی غم نہ دے غم آل رسول کے سوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت ساری خوشیاں دے، برکتیں دے، اور اللہ تعالیٰ تمام ان بچوں کی جو شادی ہو رہی ہیں اللہ ان کے گھر کو آباد کرے، اور جو نہیں ہو رہی ان کے نصیب اللہ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد دے، اولاد والے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار ان خوبصورت محفلوں میں شرکت کرنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ تھرسڈے 1 till 2:30 اللہ کے حکم سے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔